وہ حالت کفر پر رہے گا. ایک خدشہ. دوسرا خدشہ یہ ہے یہاں سے سفر کیا وہاں تک پہنچنے میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ حالت کفر پر. تیسری وجہ یہ ہے آپ نے یہاں کہا اب فرید نگر لے جائے تک. اسے شیطان نے کہا یہ کیا کر رہا ہے تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا اور وہ بدل گیا تو اس کا عذاب بھی آپ پر ہے. تو حکم یہ ہے کہ فوراً کلمہ پڑھا دیا جائے باقی باتیں بعد میں ہوگی. اب یہاں کلمہ پڑھنے والے 1 2 3 4 نہیں بلکہ 70 افراد پورا وفد بنی تمیم کے افراد. اب آئے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہے؟ کہا وہ تو تشریف لے گئے. حجرے کے قریب گئے اور حجرے پر دستک دی. حجرے کے دروازے کی کنڈی بجائی. جیسی دستک دی دروازہ کھلا سرکار باہر تشریف لائے. اللہ کے رسول نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں وفد بنی تمیم سے کلمہ پڑھ کے مسلمان بننا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھایا مسلمان کیا. وہ اپنے گھر گئے. سرکار اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. غور سے سنیے اللہ نے فرمایا مقام مصطفیٰ دیکھو. رب نے کہا جبرائیل جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون کہ اے حبیب وہ جو حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں اکثرهم لا یعقلون ان میں اکثر بے وقوف ہے. گویا قدرت یہ بتانا چاہتی تھی اے حبیب ان 70 کا ایمان اپنی جگہ لیکن تیرا قیلولہ اپنی جگہ. تیرا قیلولہ ارے جو خدا مصطفیٰ کی نیند نہیں قیلولے پر 70 کے ایمان کو خاطر میں نہ لائے. آج لوگ چند نمازیں چند حج زکوٰۃ لے کر کہتے گئے ہم مصطفیٰ سے آگے بڑھ گئے. یاد رکھ اگر تجھے مصطفیٰ کو ماننا ہوگا تو یہی کہنا پڑے گا جو بریلی کے رضا نے کہا ہے کہ لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا؟ خالق کا بندہ خلق کا آقا. یہ مقام مصطفیٰ. تو اب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں کبھی نہیں رویا مسجد نبوی میں گیا سرکار بے چین نظر آیا. یہی بات تھی نا میرے ارے آپ حضرات بولیے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ فرمایا بے چین نظر آیا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ احساس دیکھیے مصطفیٰ کا بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انس بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ تیرے بھائیوں نے میرے صحابیوں نے جو بدر میں پکڑے گئے اسیر ہے انہیں مسجد نبوی کے ستون سے بانا اور اے انس ان کی رسیوں کو مضبوط بانا ان کی رسیوں کو سخت کر دیا. جب میں اپنے بستر پر سونے کے لیے گیا تو اے انس ان کے درد سے کرانے کی آواز ان کے تڑپنے کی آواز نے مجھے بے چین کر دیا. اس لیے میں اپنے بستر سے اٹھ کر مسجد میں. احساس دیکھو یہ کون لوگ ہیں جن کی تخلیق کا احساس مصطفیٰ کر رہے ہیں. یہ وہ ہے جنہوں نے شعب ابی طالب میں 3 سال تک مصطفیٰ کو قید کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 32 دن تک اللہ کے رسول کی راہ میں کانٹے بچھائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حالت سجدہ میں اللہ کے رسول کے جسم پر اوجھلی ڈالی. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کو مجنون اور دیوانہ اور شاعر کہہ رہے تھے. لیکن احساس دیکھیں اگرچہ اپنے نہیں ہیں لیکن احساس مصطفیٰ کا. فرمایا اے انس ان کے درد کی آواز مجھے سونے نہیں دی. آج ہم میں کتنا احساس ہے کہ 6 مہینے سے 8 مہینے سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ صاحب رضوانی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. آپ حضرات کھڑے ہوئے آگے آ جائیے. مفتی اعظم اکولا حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ رضوانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. آگے آگے آ جائیے آپ حضرات.
آگے آ جاؤ. اور جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں روڈ پہ کتنی مرتبہ بول چکے, جو والنٹیئر حضرات رضاکار حضرات ان سے گزارش کروں گا کہ کسی کو نہ کھڑے رہنے اندر پنڈال میں بھیجیں. آگے آ جاؤ, تو گھروں کو چل جاؤ.